بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12ویں مجلس ہے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ فتح کیا اور رمضان کے اندر آپ مکہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ اس طریقے سے امن کے ساتھ مکہ فتح ہوا ہے۔ 20 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر بیت اللہ کا طواف کیا اور 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس سے اشارہ کرتے وہ سب کے سب گرتے چلے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے کر اندر بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو سفیان جو مکے کا سردار تھا اور 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکے میں ٹھہرے رہے اور آپ نے یہاں پر عصر نماز پڑھی راستے میں۔ مکے کے خود مدینہ منورہ تشریف واپس لے آئے اور ادھر عطاب ابن اسید کو مکہ مکرمہ کا گورنر اور جج بنا دیا۔ اس کے بعد عرب کے تمام قبیلے مسلمان ہو گئے، لیکن 2 قبیلے حوازن اور ثقیف انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ان سے جو جنگ ہوئی ہے اسی جنگ کا نام حنین ہے، جس میں صحابہ 12,000 تھے۔ شروع میں صحابہ کو پریشانی اٹھانی پڑی، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں بھی صحابہ کو مدد کے ساتھ نوازا، اور حنین کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پھینکی جس سے تمام کافروں کے آنکھوں کے اندر وہ مٹی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا غزوہ کیا، 18 روز تک محاصرہ کیا، لیکن طائف فتح نہ ہو سکا۔ اسی طائف کے سفر میں جب آپ ادھر سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں مکہ پڑا تو آپ نے رات ہی رات ایک عمرہ فرمایا جو آپ کی زندگی کا مدینے کی زندگی کا 3را عمرہ تھا۔ اسی کو عمرہ جیرانہ کہتے ہیں۔ 9 ہجری کے اندر روم سے جنگ ہوئی، اسی جنگ کا نام غزوہ تبوک ہے۔ اسی 9 ہجری کے اندر سب سے پہلے اسلام کے اندر حج کیا گیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن کر گئے، اور مسلمان کی تعداد اس ہجری کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اسی غزوہ تبوک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے سارا کا سارا مال لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کے اندر صدقہ کیے۔ 30,000 صحابہ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو پست کر دیا۔ اسی 9 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے، منافقین نے مدینہ کے اندر مسجد بنائی، مسجد زرار۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ مسجد نہیں بلکہ یہودیوں کا میٹنگ ہال ہے، اس میں آگ لگوا دیجیے۔ چنانچہ اس مسجد نامی جگہ کو جلا دیا گیا۔ یہ 10 ہجری سے آج سے ہمارا سبق ہے، حجۃ الاسلام یعنی اسلام کا حج۔ 25 ذی القعدہ 10 ہجری 2 شنبہ یعنی پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، یعنی 14 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ صحابہ بھی عظیم الشان جمعیت کے ساتھ تھے، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔
مدینہ منورہ سے 6 میل پر صحابہ کی تعداد کل کتنی ہے؟ کوئی کہتا ہے 1,14,000، کوئی کہتا ہے 1,24,000، اور کوئی اس سے بھی کم کہتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسی چیز ہے کہ جس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا، اس وجہ سے علماء کے بیان کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔ باقی کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ صحابہ کی تعداد اتنی ہے، نہ کسی حدیث میں آیا نہ قرآن کی آیت میں آیا، لہذا پکی بات اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل پر مقام ذوالحلیفہ پر احرام باندھا۔ آج بھی حاجی جب مدینے سے آتے ہیں تو یہیں پر احرام باندھتے ہیں۔ 4 ذی الحجہ کو بروز شنبہ کہتے ہیں بار کو مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ حج ادا فرمایا۔ تو دیکھیے 25 کو چلے ہیں اور 4 کو پہنچے ہیں، تقریباً 9 دن کے اندر آپ مکہ پہنچے ہیں، مدینے سے مکہ۔ اتنا لمبا سفر پہلے ہوا کرتا تھا۔ عرفات، 9 تاریخ کو عرفات، آپ جانتے ہیں حج اصل نام ہے مسجد عرفہ کے دن میدان عرفہ میں پہنچنا، 9 دن، 9 تاریخ کو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں بقرعید کی چاند رات۔ 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصیحتوں اور حکمتوں سے بھرا ہوا خدا کے آخری رسول کا آخری پیام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحے دل پر لکھ لینے چاہیے۔ اب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ میں جانے والا ہوں، تو اس وجہ سے آپ نے پورے مجمع کے اندر بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ اے لوگو میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے ضروری امور کو بیان کر دوں، نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں آپ سے مل سکوں یا نہیں، اور ایسے ہی ہوا کہ آئندہ سال آپ زندگی نہ رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو تم پر قیامت تک اس طرح حرام ہے جیسے اس دن عرفہ میں، اس مہینے یعنی ذی الحجہ میں، اور اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے۔ یعنی عرب کے ذہنوں کے اندر اس کی اتنی بڑی حرمت تھی، احترام کرتے تھے اس مکے کا اور اس دن کا اور اس مہینے کا، کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے ہوتا تھا اس کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے، یہ کہتے تھے یہ تو حرم سے باہر جائے گا تب ہم اس کو کچھ کہیں گے، یا پھر یہ مہینہ ختم ہو جائے تب ہم اس کو کچھ کہیں گے۔ تو جس طریقے سے باپ کا قاتل کو دیکھ کر بھی وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، اس طرح مسلمانوں کے حق کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیجئے کیا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان ستاتے ہیں، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، میاں بیوی کو، بھائی بہن کو۔ حالانکہ یہ دیکھیے آپ کیا پیغام فرما رہے ہیں کہ جان بھی، مال بھی، آبرو بھی، تینوں لفظ ہیں، جان، مال، عزت، کوئی کسی کا نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کو ستانے پر ہے آج کے دور میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا تم ان کو مت مارو، اور عورتوں سے کہا کہ وہ اپنے گھر ایسے مرد کو نہ آنے کی اجازت دے جس کا شوہر جس کو ناپسند کرتا ہو، یعنی غیر محرموں سے تعلق نہ رکھے عورت۔ اے لوگوں مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں ہے۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، شیعہ اور قادیانی کیا کیا فساد مچاتے ہیں۔ اسی لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑ دی ہے کہ اگر تم اس کے احکام مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کی اہمیت کے آخر خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پکڑ کر رہنا۔ پھر ارشاد فرمائے کہ لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ آدمی ہے جو زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، عربی عرب کا رہنے والا اور اس کے علاوہ دوسری جگہ کا رہنے والا عجمی کہلاتا ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اصل میں عرب والوں کو تھوڑا اپنے اوپر فخر ہے، اب بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری دنیا اسلام قبول کرے گی
تو کہیں ایسا نہ ہو عرب والے ان کو نیچا سمجھے، ان کو دبائیں، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے اور بڑی برادری والے بہت سے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آخری خطبے میں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میں تبلیغ کر چکا ہوں، یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں۔ حاضرین یعنی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ میری باتیں غائبان کو پہنچا دیں۔ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنی پوری امت کو ذمہ داری دی کہ میری باتیں آگے تک پہنچاؤ۔ تو یہی ذمہ داری علماء کی بھی ہے اور یہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ جو بھی باتیں دین کی معلوم ہو ان کو آگے تک پہنچانے کا ذریعہ بنائیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ یہ آپ کا حج ہو گیا۔ اس میں تو بہت چھوٹا کر کے بیان کیا ہے، اللہ توفیق دے ہمیں بڑی کتابیں پڑھنے کی تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ 11 ہجری سریہ اسامہ، مرض اور وفات۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر 11 ہجری بروز دوشنبہ یعنی پیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا۔ سریہ پہلے آ چکا ہے، یعنی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے وہ جماعت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، جس میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، ابو عبیدہ جیسے اکابر بھی شامل تھے، یعنی بڑے بڑے صحابہ۔ مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہ مقرر ہوئے۔ حضرت اسامہ وہی ہیں، کون ہیں؟ زید بن حارثہ کے بیٹے۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، تو اسامہ ان کے بیٹے ہیں زید کے، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں منہ بولے پوتے۔ اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا۔ یہ بھی روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا، اور یہی بخار آپ کی وفات تک چلا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مصلحت کی وجہ سے چھوٹوں کو بھی امیر بنایا جا سکتا ہے، اور چھوٹوں کو بھی بڑا بنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی بڑا یہ کام کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور میں خود ہی بڑا بن کے بیٹھ جاؤں۔ اگر بڑا کسی چھوٹے کو بڑا بنائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹا خود بڑا بن کے بیٹھ جائے یہ غلط ہے۔ آپ کا مرض وفات 28 صفر 11 ہجری 4 شنبہ یعنی بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ آپ کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور قبرستان میں مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، اور فرمایا اے اہل مقابر یعنی قبرستان والو، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریخ فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھ لیجئے ہمارے دور میں کتنے فتنے ہوں گے، اور ہمیں دین کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑے گی۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار شروع ہو گیا۔ تو گویا کہ آپ 28 ہجری سے آپ کی بیماری شروع ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو 14 دن 15 دن آپ بیمار رہے۔ یہ بخار صحیح روایت کے مطابق 13 روز تک متواتر رہا۔ تو 13 اس طرح ہو جائیں گے کہ 12واں دن بھی کاٹ دو اور 28واں دن بھی کاٹ دو، تو 11 دن وہ ہو گئے اور 2 دن سفر کے ہو گئے، اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس عرصے میں آپ اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر تک 9 بیویاں رہیں، تو ایک رات ایک بیوی کے پاس جاتے، ایک رات ایک بیوی کے پاس جاتے، یہ آپ کا طریقہ تھا، اور یہی اسلامی طریقہ بھی ہے۔ جب آپ کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں صدیقہ عائشہ کے گھر میں رہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کو آپ سے محبت تھی اور آپ کو حضرت عائشہ سے، اور پھر وہ مسائل اور حدیثیں زیادہ جانتی تھی، سمجھتی تھی دوسری بیویوں کے مقابلے میں، اس وجہ سے آپ نے وہاں پسند کیا اور سب بیویوں نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، حالانکہ آپ نے پڑھ لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تھی تو وہیں پاس میں اپنے
بیویوں کے کمرے بھی بنوا لیے تھے، اور کمروں کا دروازہ بھی مسجد ہی کے اندر کھلا کرتا تھا، ایک دروازہ باہر کھلتا تھا اور ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ تو جب آپ مسجد تشریف نہ لا سکے تو صدیق اکبر سے کہا کہ ان سے کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت صدیق اکبر نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباس انصار کے ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس نے یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی کہ آپ کی یاد میں صحابہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ آپ نے سن کر حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تو حضرت علی اور حضرت فضل گیارہ ہجری میں ہوا، 28 سفر میں شروع ہوا ہے۔ میرے منہ سے 28 ہجری نکل گیا ہوگا، 28 سفر میں شروع ہوا ہے۔ حضرت علی اور حضرت فضل کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے اور حضرت عباس آگے آگے تھے۔ آپ ممبر پر چڑھے لیکن نیچے ہی کی سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے، اوپر نہ چڑھ سکے، اور بلیغ یعنی بہترین خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں: یہ سب سے آخری ملاقات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے، اس کے بعد آپ کی صحابہ سے اس طرح کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو، یعنی تمہارا بھی انتقال ہوگا تو تم مجھ سے ملو گے۔ کاش کہ ہم بھی نبی سے ملے مرنے۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، پر جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لایانی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ یہ آخری نصیحت ہے کہ جس کو نبی سے ملاقات کرنی ہے وہ ان باتوں پر غور کر لے کہ اپنے ہاتھ کو اور زبان کو لایانی یعنی بے ضرورت باتوں سے روکے، کیونکہ آدمی زبان ہی سے سارے گناہ کماتا ہے، اور آج کے دور میں موبائل ہاتھ ہی سے چلاتا ہے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مہاجرین یعنی وہ صحابہ جو مکے سے آئے تھے۔ تو انصار کو کہا خاص طور پر کہ تم تو اپنے گھر کے رہنے والے ہو، اپنے خاندان میں ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم میرے بعد مہاجرین کا حق ادا نہ کر پاؤ۔ بیچارے انہوں نے دین کی خاطر گھر چھوڑ دیا ہے، اپنا شہر چھوڑ دیا، تو ان کا خیال رکھنا۔ مہاجرین کو باہمی حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں، یعنی آپس میں مل کر رہنا۔ تو نبی کا آخری سبق مل کر رہنا ہے، اتحاد کے ساتھ رہنا ہے۔ لڑائی جھگڑے کرنا برادری کی بنیاد پر یا خاندانوں کی بنیاد پر، یہ سب نبی کی مخالفت ہے۔ آج تو بہنیں بہنیں لڑتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ارشاد فرما دی جس سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں آج بھی، کہ کوئی کیسا بھی برا بادشاہ ہو، حقیقت میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کے بندے صحیح بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے پرائم منسٹر کو صحیح کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے گئے، اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، لیکن اس موقع پر آپ نے کوئی بیان نہیں کیا، بیان بھی کیا ہے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا، یعنی پٹی باندھ رکھی تھی بخار کی وجہ سے اور سر میں درد کی وجہ سے۔ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ کھڑے ہونے کی تو ہمت نہیں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق ہی نبی کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں اور وہی خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں
ان کو نماز کے لیے بھی کھڑا کر دیا اور اپنی ہی زندگی میں ان کے پیچھے نماز بیٹھ کر پڑھی بھی۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سی باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں، کیونکہ آئندہ چل کر یہی خلیفہ بننے والے تھے، اس وجہ سے فرمایا۔ اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا، خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی بالکل دل کے اندر چھپی گہرے گھر کر گئی ہو، تو ابو بکر کو بناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دل کے اندر بالکل کوئی آدمی گھس جائے وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، نہ بیوی ہو سکتی، نہ شوہر ہو سکتا، نہ دوست ہو سکتا، ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے، وہ صرف اللہ ہے۔ لیکن چونکہ خلیل سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں، اس لیے ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں۔ نارمل دوستی تو ہوتی ہے، لیکن خلیل جو دل میں چھا جائے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ یعنی میں نے جیسے بتلایا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف تو نہیں، آس پاس گھر بنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور صحابہ کے بھی۔ تو دو دروازے ان کے ہوا کرتے تھے، ایک دروازہ انہوں نے باہر کھول رکھا تھا اور ایک دروازہ انہوں نے مسجد میں کھول رکھا تھا، تو بار بار مسجد میں آنے میں سہولت رہا کرتی تھی۔ تو اب آخر میں آپ نے فرمایا سب دروازے بند کر دو، صرف حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا، کیونکہ یہ تو آئندہ چل کر خلیفہ بنیں گے، اس وجہ سے ان کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب دروازے آپ بند کر لیں جتنے بھی صحابہ ہیں۔ محدث ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد صدیق اکبر ہی خلیفہ بنیں گے۔ یہ اصل میں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ نے دھوکہ دیا حضرت علی کو، نعوذ باللہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا تھا اور صحابہ نے دھوکہ دیا ہے، یہ بالکل حدیثوں کے خلاف ہے۔ اور شیعہ اس بارے میں جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس سے حضرت علی کی خلافت معلوم ہوتی ہو۔ یہ شیعہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا رکھی ہیں اور اپنی کتابوں سے بنا بنا کر نکالتے ہیں۔ اس کے بعد شیعہ رافضی، اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ یہ بالکل سب سے آخری زیارت تھی صحابہ کی، آخری بیان تو وہ تھا، اور یہ آخری زیارت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں، باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کر لو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہو گئے۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صحیح بخاری کی روایت کے موافق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہوئی، یعنی 40 سال کے نبی بنے، 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال سے کچھ زیادہ مدینے میں رہے، تو اس طریقے سے 63 سال سے کچھ دن زیادہ ہوئی۔ آپ کے آخری کلمات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی چہرے مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ چادر ڈھک کر رکھا کرتے تھے چہرے پر، کہ یہود و نصارہ پر اس لیے خدا کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچے، اور آج کے دور میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا کر قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، آپ منع فرما رہے ہیں کہ گویا کہ اگر میری قبر کو سجدہ بناؤ گے تو لعنت برسے گی۔ اور یہ جاتے ہیں بہت سے کھلا اس مزار پر، اس مزار پر، اس مزار پر، اور کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار چلے گا، ہمیں اولاد ملے گی۔ اللہ کی لعنت برس رہی ہے تم لوگوں پر، تو اولاد کیسے مل جائے گی؟ دھوکہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی بزرگ کے قبر پہ جا کر مجھے اولاد مل جائے گی، کہ کسی بزرگ کے
مزار پہ سجدہ کرنے سے کچھ ہو جائے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین لمحے حیات میں کس چیز سے ڈرایا تھا، یعنی بالکل آخر میں جو آپ نے فرمایا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا، اور اولیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ سجدہ گاہ کا مطلب یعنی وہاں جاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ بالکل حرام، بلکہ بعض مرتبہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، اور اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے، تو اس کے کام تو بہت دور۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قریب وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے، یعنی اصل تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن کمرے میں تھے تو چھت نظر آتی تھی۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، یعنی اب میرے وقت قریب آ چکا ہے، اس وجہ سے میں تو اب جانا ہی چاہتا ہوں، میں اب دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آخرین لمحے حیات میں زبان رسالت پر الصلاۃ الصلاۃ کے کلمات جاری تھے، یعنی نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اور جب تک آواز سنی گئی یہی کلمات آپ کے جاری رہے۔ وفات کی خبر صحابہ میں شائع مشہور ہو گئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئی۔ فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم کی وجہ سے آپ کی موت ہی کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی، اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے وہ حی، یعنی ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ، قیوم اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے، یہ اللہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کو کچھ ہوش آیا۔ پھر چونکہ آپ کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا، کیونکہ دوسری دینی اور دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے حملے کے خطرات کے علاوہ خود آپ کی تجہیز و تکفین کے معاملات بھی نزاع اور اختلاف کا سخت اندیشہ تھا، اس لیے صحابہ کرام نے آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا۔ یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ نبی کے بعد کون اب امیر مسلمانوں کا سب سے بڑا مانا جائے گا، جس کو خلیفہ کہتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے پہلے ہی یہ کام کیا، دفنانے سے پہلے، کیونکہ یہ کام کرنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ اب سارے کام اس کی نگرانی میں ہوں گے، اور اگر ہر کام کوئی اس سے پہلے کام کرتے تو اس میں کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، تو ہر بات کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا ڈر تھا۔ اس وجہ سے صحابہ نے سب سے پہلے اپنا بڑا متعین کیا تاکہ آگے کے لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنا بڑا مقرر کیا جائے، گھر کے اندر بھی بڑا مقرر ہونا چاہیے اور سب جگہ بڑا مقرر ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح سنبھال سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو پیر کے دن ہوا، پیر کے دن بقیہ دن سے بدھ کی رات تک، یعنی پیر کا دن ایسے ہی رہا، منگل کا دن ایسے ہی رہا، بدھ کو جو رات آئی اس میں حضرت علی اور حضرت عباس نے آپ کو غسل اور کفن دیا بدھ کی رات کو۔ بدھ کی رات کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ منگل کے بعد جو رات آتی ہے وہ والی رات، اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیق عائشہ کی حجرے میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی، یعنی جہاں حضرت عائشہ کا کمرہ تھا اور جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے وہیں قبر مبارک کھود دی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی اور حضرت علی، حضرت عباس وغیرہ نے قبر میں رکھا، حضرت علی چچا زاد بیٹے، حضرت عباس چچا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے قریب کے رشتہ داروں کو قبر میں رکھنا چاہیے۔ آپ کی قبر شریف ایک بالش اونچی رکھی گئی، یہ بھی اچھے طرح یاد رکھیں، ہمارے یہاں غلط طریقہ ہے کہ اس کو بہت اونچی قبر بناتے ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک بالش اس کو اونچی رکھنا چاہیے۔ سیرت نبویہ کو مختصر کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصر پیش کیا جائے، یعنی یہاں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کا معجزہ۔ تو اس کے بعد ایک طرح کی سیرت مکمل ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اب مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ چند صفحوں کے اندر
یہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیا کیا کرتے تھے، اور کیسی آپ کی عادت تھی، اور کیا کیا معجزات آپ کی زندگی میں پیش آئے۔ مختصر سے 2-3 صفحے کے ہیں، تو کل جمعہ بھی ہے انشاءاللہ، جمعے کی برکت سے ہم یہ پڑھ لیں گے، اور کل انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی۔ ویسے آپ کی سیرت یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہم نے 10-12 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھ لی ہے اور سن لی اور سمجھ لی ہے۔ اگر یہ سیرت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے تو سالوں لگ جاتے، یا صحابہ ہی کی زندگی میں اگر ہم حاصل کرنا چاہتے تو کسی صحابی سے 2 باتیں ملتی، کسی صحابی سے 4 باتیں ملتی، اور یہ ہزاروں باتیں ہمیں ایک ہی جگہ میں بیٹھے بیٹھے سن بھی لی، سمجھ بھی لی، پڑھ بھی لی۔ تو یقینا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو جو اس میں نصیحت آئی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور یہ واقعات یاد کر کے دوسروں کو پہنچانے چاہیے۔ ہم اپنے نبی کا طریقہ اور نبی کی زندگی اگر آگے نہیں پہنچا سکتے، اور ہم نبی کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔